سلمان یہ بتائیے گا کہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ریلیف مل جائے گی خاصا کو، تو وہ اف یو کین شیڈ اے لٹل لائٹ کہ آج ہی فیصلہ کیوں نہیں آ گیا، چلے وہ تو کل بھی آ جائے گا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اگر وہ اس میں ان کو رہائی مل بھی جاتی ہے تو گورنمنٹ کی تیاری ہے ان کو دوسرے کیسز میں مے 9 والے میں خاص طور پہ گرفتار کرنے کے لیے، اور ایف آئی اے کی ٹیم اطلاع یہ بھی ہے کہ جی وہاں پہ موجود ہے، شاید پہلے چالان مکمل نہیں تھا، اب ہو گیا ہے، لیکن اس میں 2-3 سیکشنز بڑے خطرناک ایڈ ہوئے ہیں۔ سیکشن 121 ایڈ ہو گیا ہے، 131 ہوا ہے، 146 ہوا ہے۔ 121 خاص طور پہ یہ اٹیمپٹنگ ٹو ویج وار یا ویج وار، اس میں سزائے موت تک سزا ہے، منیمم عمر قید، پھر سزائے موت بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرے کے اندر 131 میں بھی 10 سال آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ جو اتنے سیریس کیسز ہیں، کیا اس وقت عمران خان کو کوئی پروٹیکشن مل سکتی ہے کہ اگر یہاں اس کیس میں ان کو رہائی ملتی ہے، سینٹینس سسپینڈ ہوتا ہے، تو ان کو آگے اریسٹ نہ کیا جائے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، کہ وہ ساتھ ہی اریسٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کوئی منصوبہ سازی تو ہو رہی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اگر الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، ان کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کی تو ظاہر ہے بالکل ایک واضح یہ صورت ہے کہ خواہش موجود ہے۔ اب کل اگر ان کی رہائی کا حکم ہو جاتا ہے اس توشہ والے مقدمے میں، تو بالکل عین ممکن ہے کہ عدالت کے حکم کے فوراً بعد ان کو جیل سے نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ آج ہم نے دیکھا ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہوا، پہلے شہریار آفریدی کے ساتھ کیا ہوتا رہے، تو یہ تو ایک معمول کا عمل ہے۔ 2-3 مقدموں میں ان کو مطلوب بنا کر ان کی گرفتاری کی جا سکتی ہے، لیکن جو یہ مقدمے انہوں نے بنائے ہیں جس قسم کے، یہ انتہائی بچکانہ ہیں۔ اور دیکھیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1950 کی دہائی سے یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں بحیثیت ملک و قوم، اس میں بہت بڑا کردار ہے اس قسم کے مقدموں کا اور اس قسم کی منصوبہ سازی کا۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں یا کوئی جو بھی منصوبہ ساز ہے کہ وہ عمران خان کو عمر قید کرا دیں گے یا ان کے اوپر یہ مقدمہ بنائیں گے کہ پاکستان کے خلاف وہ جنگ میں مشغول تھے اس لیے ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، تو اس کا مقصد صرف وقتی طور پہ لوگوں کو دہشت زدہ کرنا ہے۔ لیکن بالآخر یہ مقدمے ظاہر عدالت کے سامنے آئیں گے۔ آج بلوچستان ہائی کورٹ نے جو عمران خان صاحب پہ قتل کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا، ایک وکیل کا قتل ہوا کوئٹہ میں اور ایف آئی آر میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا تھا، اس مقدمے کو ختم کر دیا، قواش کر دیا۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اب ہماری عدالتوں پہ اب بھی ہے اور آگے آئے گی، کس قسم کے جو مضحکہ خیز مقدمے بنائے جا رہے ہیں، اور ہم سب کو علم ہے کس طرح سے ایفیڈیوٹ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے والدین پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں سے لکھوایا جا رہا ہے کہ مجھے عمران خان نے بنفس نفیس حکم دیا تھا کہ وہاں جاؤ اور آگ لگاؤ اور کاغذات جلاؤ۔ تو یہ ایک اس طرح کی کارروائی ہے جس سے بچہ واقف ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ کسی کو اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ دستخط کرو ورنہ تم جیل میں سڑو گے، تمہارے ماں باپ معتوب رہیں گے، اور جب وہ دستخط ہو جاتی ہیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بنیاد پہ یقیناً مقدمے قائم کیے جائیں گے، لیکن یہ مقدمے بادی النظر میں اتنے مضحکہ خیز ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو دخل دینا پڑے گا۔ اور ستمبر کے بعد بھی جو عدالت ہمارے سامنے آئے گی سپریم کورٹ میں، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ بالکل ساتھ چلے گی منصوبہ سازوں کے، جو وہ چاہیں گے وہ کرے گی، آئین اور قانون پامال ہوتا رہے گا، عدالت بیٹھی دیکھتی رہے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے دوست جو آج سپوکس مین بن گئے ہیں طاقت کے، جابر سلطان کے سامنے ہم سمجھتے تھے کلمہ حق ادا کرنا بڑی بات ہے، اب پتہ چلا فراست تو اس میں ہے۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ جا کے ہم نوا بن گئے طاقت کے، تو لیکن طاقت کو جواب ضرور ملے گا، وہ سیاست کے ذریعے ملے یا وہ آئین اور قانون کے ذریعے عدالتوں میں ملے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ کچھ ہو سکے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ سلمان، ایک چیز بتائیے، اس قسم کے ہمارے پاس بھی پریسیڈنٹس ہیں، مقدمات میں باہر بھی ہیں، ایسے معاملات میں ایفیڈیوٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو لوگ دوسری گواہی دیتے ہیں۔ اگر جیسے ہم سن رہے ہیں کہ کچھ سینئر رہنما مائٹ ٹرن اگینسٹ عمران خان، اور شاید وہ ایفیڈیوٹ بھی دے دیں کہ ہمیں ڈائریکٹ ہے، یہ کہا گیا یا وہ کہا گیا۔ ایسے مقدمات میں اگر 3-4 قریبی ساتھیوں کے ٹاپ لیڈرشپ میں سے اگر کوئی ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں تو وہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، وٹ ایور، کہ جی ہمیں تو خان نے کہا تھا۔
ایفیڈیوٹس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے بھٹو صاحب کو سزا دی گئی تھی وعدہ معاف گواہ کے بیان کی بنیاد پہ، اور آج دن تک ہم اس سزا کو ایک بدبختی اس ملک کے لیے تصور کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے جو کیا ان کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور ان ججوں کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں جنہوں نے اس بیان کی بنیاد پہ بھٹو صاحب کو سزا دی۔ ہمارا بڑا یہ مسلم قانون ہے کہ جو اپروور ہوتا ہے، میں عرض کر دوں ذرا، مجھے عرض کرنے دیں، جو اپروور ہوتا ہے اس کو ہمارے سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے ہی از اے سیلف کنفیسڈ ریچ، یعنی کہ وہ اپنی زبان سے خود بقول خود جو ہے ایک گرا ہوا کمتر شخص ہے، اور اس کی گواہی جو ہے وہ سب سے کم حیثیت رکھتی ہے قانون کی نظر میں۔ اب ہماری عدالتوں کا یقیناً امتحان ہوگا اگر 2، 4، 6 یا 50 اس طرح کے ایفیڈیوٹ سامنے پیش کر دیے گئے یہ کہنے کے لیے کہ عمران خان صاحب ملک کے خلاف جنگ میں یا غار میں مشغول تھے یا اس کی ترغیب دے رہے تھے، تو ہماری عدالتیں ان کا احاطہ کریں گی، اور اس پہ بہت سارا قانون ہے کہ اس قسم کے ایفیڈیوٹس کی کیا حیثیت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، بھٹو صاحب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن دنیا جہاں میں اس قسم کے ایفیڈیوٹس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور گواہی کے حوالے سے ان کی حیثیت بہت معیوب سمجھی جاتی ہے۔ نہیں، کیونکہ آج میں نے اس لیے پوچھا کہ آج جیسے آپ نے پرویز خٹک صاحب کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، انہوں نے ریچنگ اپ تھنگس، دیکھیں وہ تو 98ویں امینڈمنٹ کے بھی حق میں نہیں تھے، وہ صدارتی نظام چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے، وہ ان کا اس مقدمے سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن آپ ایک کیکوفنی دیکھ رہے ہیں بن رہی ہے کہ ایک خاص ڈائریکشن میں جایا جا رہا ہے۔ میں اس پرٹیکولر میں پوچھ رہا تھا کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے ہمیں خود کہا کہ جی سیلف کنفیس ریچ ہے اور بڑی گھٹیا چیز ہے، لیکن اس کا کنفیشن بیسس تو بن جاتا ہے نا ایک سزا کا، تو یہ اس معاملے میں اگر یہ سیکشن جو لگے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے کنفیشن کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا کہ 4 بندوں نے ایک بات کہہ دی اور اس کے اوپر آپ ایک شخص کو سزاوار قرار دے دیں، اور بہت سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ عمران خان کی ساری سیاست کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے خلاف یلغار میں تھے؟ کیا وہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے والی سیاست کرتے رہے ہیں یا جوڑنے والی سیاست؟ ہمیں ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، دیکھیں ان کے بہت سارے ہو سکتا ہے کام ایسے ہوں، روش ایسی ہو دوران حکومت جس سے ہمیں اختلاف ہو اور ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ شخص پاکستان کا باغی ہے، پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا تھا، یہ ایک دوسرے درجے کی بات ہے، اور کیا اس کو عدالتیں قبول کریں گی؟ ہم دیکھیں گے ولی خان صاحب کے ساتھ یہ کیا گیا، ان کو غدار قرار دیا گیا، نیشنل عوامی پارٹی کو ختم کر دیا گیا، کس نے اس خلا کو پھر پر کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان میں جس نے اس خلا کو پر کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں اور اس سے آگے بڑھ کے بلوچستان میں، وہ قوتیں تھیں جو باقیتاً پاکستان کے خلاف جنگ کرتی رہی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو اگر کوئی صاحب فراست عدالت میں یا منصوبہ سازوں کے درمیان ہوا اور اس نے ان چیزوں کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھا اور صرف ایک وقتی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی نظر سے نہ دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں لوگ بہت تأمل کریں گے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ یہ بچکانہ اور بیوقوفانہ باتیں ہیں، ہم ان کا شکار ہو چکے ہیں اپنی تاریخ میں کئی بار۔ شیخ مجیب کا بھی میں ذکر نہیں کرتا، ولی خان صاحب کا میں نے ذکر کر دیا، اس سے پیچھے آپ جائیں حسین شہید سہروردی کو دیکھیں، خواجہ ناظم الدین کو دیکھیں، محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھیں، کس کو غدار نہیں کہا گیا اس ملک کی تاریخ میں، اور اس کے بعد ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے یہ چیزیں کہنے کو بہت آسان ہے کہ 121 لگا دیا، پاکستان کے خلاف جنگ میں یہ شخص مشغول تھا، اس کو سزائے موت دے دو، لیکن اس کے تاریخی اثرات اور قانونی جو ایک مرحلہ ہوگا عدالت میں وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نہیں نا تاریخ سے سبق سیکھنے کا۔ اگر ہمیں تاریخ سے سبق سیکھے ہوتے تو آج ہم اس حال میں ہوتے نا جس حال میں پاکستان ہے۔ اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ اور میں یہ گفتگو کرتے رہیں گے نا، کوئی سبق لے نہ لے۔ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں آج وقتی طاقت ہے، لیکن جن کے ذہن شاید اس پس منظر سے واقف نہیں ہیں جس سے آپ اور میں واقف ہیں، اس لیے ہمیں ان کو تنبیہ کرنی ہے، ان کا ہم نوا نہیں بننا، ان کے سامنے ہمیں مدافعت میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں ملک کے لیے التجا کرنی ہے، ملک کے عوام کے لیے التجا کرنی ہے۔ اس وقت دیکھیں کوئی ملک، کوئی معیشت اس طرح نہیں چل سکتی جہاں عوام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سمجھ رہا ہو کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جہاں آپ عوام اور ریاست کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کاٹ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اس ملک میں بہت معاشی ترقی ہوگی، لوگ انویسٹ کریں گے، تندہی سے کام کریں گے۔ نہیں ہوگا۔ ملک میں آپ مایوسی پھیلا کر معاشی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔